بیمار قسم کی جذباتیت جس بندے میں ہوگی نا، اس کی محبت بھی بیمار قسم کی ہوگی، اس کی دوستی بھی بیمار قسم کی ہوگی، اس کے رشتے بھی بیمار ہوں گے، اس کی اولاد بھی بیمار قسم کی ہوگی، اس کا کنیکشن بھی رب سے بیمار قسم کا ہوگا، حقیقت سے کنیکشن بھی بیمار ہوگا۔ اسی لیے بیمار قسم کی جذباتیت رکھنے والے جو لوگ ہیں، جس کی انگلش ہوگی سکننگ کائنڈ آف ایموشنالٹی، ٹھیک ہے جی، اور یا سک ایموشنالٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہیلدی ایموشنل بیلنس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہیلدی ریلیشن شپ پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ دوسرے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، اور اگر آپ اس کو لیں کہ مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، یا آپ اس کو اپنے آگے بیریئر لگا کے چکنا گھڑا بننے کی کوشش کریں گے، تو آپ اپنی زندگی برباد کروا لیں گے۔ لوگوں کو عظمت کا مینار سمجھنے سے آپ عظیم نہیں بن جائیں گے۔ جس آدمی کو آپ جو سمجھتے ہیں، اس کی جو ایکسپیرینسز ہیں، اس سے اس کو وہ ملے گا جو اس کا حق بنتا ہے یا وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ کو کیا ملے گا؟ وہی جو آپ نے جو کوشش کی ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، اور ایون آخرت بھی، یہ پگی بینک کی طرح ہے۔ بچپن میں ہم اس کو بی سی کہتے تھے، خزانہ جو ہوتا ہے، ملے گا آپ کو وہی جو آپ نے اس میں ڈالا ہے، باہر سے اس میں کوئی کچھ نہیں ڈال رہا، کیونکہ we lose track of what we are putting in it for a longer period of time. We don't know how much do we have in it. So once we break it up, اس وقت جو لگتے ہیں بہت زیادہ تھے، بالکل اسی طرح اس میں کیا ڈال رہے ہیں، نکلے گا وہی، کوئی نئی چیز اس میں نہیں نکل سکتی۔ اگر آپ بیمار ہیں اور بیمار قسم کی محبتیں، دوستیاں اور تعلق ڈال رہے ہیں اور خود پر کام نہیں کر رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی میں سوچ نہیں سکتا، چلاکیاں تو آپ کو ساری آتی ہیں، دو نمبریاں تو آپ کو ساری آتی ہیں، ڈیلیں لینی تو آپ کو ساری آتی ہیں، چکر کسی کو دینا، گھمانا، ٹوپی گھماؤ تو آپ بڑے زبردست ہیں، ٹیکس کیسے بچانے یہ تو بڑا آپ کو سمجھ آتا ہے۔ تو یہ سارے گھماؤ پھراؤ کام آپ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو صرف اپنے آپ کو پہ کام کرنا نہیں آتا۔ کیوں؟ پتہ ہے ہم ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ویلر، ہم کیوں ویلر ڈیلر ہیں محبت میں، ہم رشتوں میں کیوں ویلر ڈیلر ہیں؟ کیونکہ باہر میں جو ہماری ٹریننگ ہوگی ہے نا، گھر سے باہر اور دنیا میں اور ایون گھر میں بھی، وہ سب ویلر ڈیلر ہے۔ تو ویلنگ ڈیلنگ کرنے والے لوگ کبھی بھی اپنے ٹرو پوٹینشل کو نہیں پہنچ سکتے۔ جس آدمی کو نقل کی عادت پڑ جائے نا، ہمارے اسکول کے زمانے کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، وہ آدمی زندگی میں کبھی بھی کوشش کر کے چیزوں کو یاد کر کے یا اس پہ عمل کر کے وہ رزلٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کو یہ آسان شارٹ کٹ مل گیا ہے، وہ کبھی مشکل کام نہیں کرے گا، اور شارٹ کٹ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو مروائے گا۔ بیسک انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی نہ ہونا، ہم بھی سمجھتے تھے اس طرح ہم دنیا کو پاگل بنا لیں، بٹ ایسے نہیں ہوتا، پاگل آپ صرف خود کو بناتے ہیں۔ میں کتنے ہی لڑکے، نئے زمانے کے لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، جو 20s میں ہیں، ابھی 30s کے اندر بھی ہیں، وہ سارے ویلر ڈیلر ہیں، جذبات کا ڈرامہ، ڈیلنگز کر رہے ہیں، دے آر شاپنگ فار اے لور اور اے لوڈ ون۔ یہ سب کے اندر یہ نہیں ملے گا آپ کو، اور یہ تیزیوں سے، چلاکیوں سے ڈیلنگ کرنے سے آپ یہ کر رہے ہیں، کل بھی آپ یہی کریں گے، اور یہ سب تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا، لانگ رن میں آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، نہ آپ کو سمجھ آئے گی ان چیزوں کی، اور تکلیف صرف بڑھے گی آپ کو، اور جتنا آپ ڈرتے ہیں لونلینس سے، اتنے لونلی ہوں گے آپ، کیونکہ جو آپ ایکشنز لے رہے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ لونلینس ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ کوئی آپ کو برداشت نہیں کرے گا، کوئی ترس نہیں کھائے گا آپ پہ، کہ ترس ان پہ کھایا جاتا ہے کہ انہوں نے دوسروں پہ بھی ترس کیا، انہوں نے لیا اور انہوں نے ترس کھایا ہے اور ان کے لیے کچھ بنایا ہے اور ان کو کچھ کر کے دیا ہے، اور اس میں بھی اس کو آپ کو پھر بھی ترس نہیں آئے گا جو بے حس ہے، جو بے غیرت ہوتا ہے، یا جس میں اچھی اردو میں نا حمیت کی کمی ہوتی ہے، جس میں چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہمارے مسائل ختم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے انشاءاللہ۔